جنت اور دوزخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا کہ مجھ میں تو داخلے کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میرے لیے رحمت ہے، اور جہنم سے کہا کہ تو میرے لیے عذاب۔ تیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کرتا ہوں، تم میں سے ہر ایک کی آزمائش ہونے والی ہے۔ کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق پر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور دوزخ نے اس طرح سے کہا، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا، وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی، اور کچھ مخلوق ہے میں ابھی بھی خالی ہوں۔ تین بار ایسے ہی بولے گی، آخر پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دیں گے۔ اس وقت وہ پھر بھر جائے گی، ایک پر ایک الٹ کر سمٹ جائے گی، کہنے لگے گی، بس 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 میں بھر گئی ہوں۔ سلسلہ نصیحت و اصلاح۔ قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر سے سیکھنے کی فضیلت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی تعلیمات سے باخبر ہو اور اتنا جان سکے کہ قرآن میں ہمیں ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرآن میں غور و فکر اور تدبر سے ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، لیکن غور و فکر تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم قرآن کو ترجمہ تفسیر سے سیکھیں گے، اور کیونکہ قرآن خود ہی سے کوئی نہیں سیکھ سکتا۔ جیسے عام دنیاوی علوم کوئی بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتا، اس لیے کسی عالم دین یا خواتین کے لیے عالم فاضلہ کی نگرانی لازمی ہے تاکہ صحیح طور پر رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ اگر خود بھی کوئی تفسیر پڑھنا چاہے تو جہاں مشکل پیش آئے وہ علماء کرام کی طرف رجوع لازمی کرے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تو صبح اٹھ کو جاگ کر قرآن کی ایک آیت سیکھا کرو تو یہ تیرے لیے 100 رکعتیں نفل نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جاگ کر علم دین کا ایک باب سیکھے، خواہ اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 نفل رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، اس قرآن کو بس پشت نہ ڈالو اور اس کی تلاوت کرو جیسا اس کا حق ہے، صبح اور شام، اور اس کو پھیلاؤ اور اسے خوبصورت آوازوں سے پڑھو، اور اس میں ترجمہ تفسیر سیکھنے کے بعد غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔